دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، بیتے ہوئے دنوں میں جیسا کہ آپ نے دیکھا، غزہ اور فلسطین کی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی، دل دہلانے والی تصویریں تھیں۔ اس کے تعلق سے آپ نے بہت ساری زبانوں میں بہت کچھ سنا ہے، یعنی میڈیا کی زبان میں بھی کچھ سنا ہوگا، بہت سارے علماء اکرام کی زبان میں بھی اس کے تعلق سے بہت کچھ سنا ہوگا، اور غزہ میں کیا کیا ہوا وہاں کی تصویریں دیکھ کر ہمارا دل دہل گیا۔ اور یہاں پر جو یو پی کے بلڈوزر کی بات آپ نے نیوز پہ سنی، اور بھی آپ نے اس کے تعلق سے بلڈوزر کے تعلق سے بھی بہت کچھ سنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے، اس کے تعلق سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھی کچھ کہا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے۔ تو ناظرین اکرامی، آپ سے اپیل ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے دیکھیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ جیل کی دھمکی دینے والے، پھانسی کا پھندا دکھانے والے، دکھانے دو، آج وقت ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، اصل وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی حشر کا دولہ بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ اور تم سے پوچھوں گا، اے بھونکنے والے کتوں، اپنا احتساب کر لینا، اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا۔ بریلی کے امام نے کہا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ، اور مقر کہتے ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہ نبی کی مصطفائی ہوگی، تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے۔ کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے، بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ نہیں، یہاں ماننا دیکھا جائے گا، یہاں کا ماننا معتبر ہوگا۔ قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں۔ اسی لیے اے نوجوانوں، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے۔ آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو، چھپر کے گھر میں رہتے ہو، کوئی حرج نہیں، ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے، 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے۔ بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے، اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے۔
खालिद बिन वलीद ने जवाब में एक ही जुमला कहा था उन सलीबियों से, ऐ रोमी ताकत के इन कीड़ों के मालिकों, बात सिर्फ इतनी है तुम अपनी ताकत पर बहुत नाज करते हो। मोहम्मद अरबी के उन दीवानों की ये फौज है, जितना तुम शराब से मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाली ये कौम है। तुम शराब के नशे में धुत होते हो, हम तो शहादत के जज्बे में निकलते हैं। ये हमारी तारीख थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस ये मैसेज मैं दे करके जाना चाहूंगा, हालात जैसी भी सख्त आए, कोई कंप्रोमाइज अपने दीन पर और अपने नबी के नाम पर नहीं होगा। अपने नबी के नाम पर कोई समझौता होगा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये हमेशा से याद रहे आपको बात। और काफिरों ने मॉब लिंचिंग करके भी देखा है, ये आज के दौर में नहीं है, बहुत जमाने से। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खुबैब इब्न अदी, ये वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके फांसी पर चढ़ाया। फांसी देने से पहले उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद उस सहाबी से जालिमों ने ये कहा था, खुबैब इब्न अदी से, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार तुम ये कहते हो यहाँ मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भपकियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है। अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अजान होती है, सदाएं लगती है मस्जिद की, क्या कहता है मुअज्जिन सबसे पहले? अल्लाह। क्या कहता है? अल्लाह अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे, मालूम है तर्जुमा मालूम है? अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां से तो शुरुआत होती है, नमाजों के लिए बुलाया जाता है। बल्कि ये तो नमाजों की बात है। जब हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, माँ की पेट से आए थे, हमारी कान में सबसे पहले क्या कहा गया है? अजान दी गई कि नहीं दी गई? मियाँ रिवाज है कि नहीं है? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, और अजान का पहला जुमला क्या होता है? अल्लाह सबसे। अरे हम पैदा हुए उस वक्त ही ये कहा गया अल्लाह सबसे। और जब हम मरेंगे, हमारी मैयत को ला करके इमाम के सामने रखा जाए, इमाम हाथ बांधेगा तकबीर के, ये कहते हुए कि अल्लाह सबसे। हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा मानकर, दुनिया से जा रहे हैं तो अल्लाह को बड़ा मानकर। ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्यो कय्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। अभी दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है। अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है। लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा? चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा।
یہ تمہارا روز کا معمول ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے، ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے۔ جب رات کے اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا، یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے۔ آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اجالا آئے گا، اجالا آئے گا، کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے۔ اور حدیث سناؤ، نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے۔ پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا، ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے۔ تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا۔ وہ دور امام مہدی کا ہوگا۔ امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولوشن آئے گا۔ جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا، جیسے آج بنتا جا رہا ہے۔ ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں۔ اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے، ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے۔ ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی، سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ سارے مشرق، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے۔ سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت۔ ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے، تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے۔ ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر۔ کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں، جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے، اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ کھڑکیاں بند کر لو، دروازے بند کر لو، پردے لگا لو۔ باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو، کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو۔ بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں، نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں، اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے، چھاتا لے لیے۔ آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو اور دوڑ پڑو۔ جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں، کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے، دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی۔ تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، رات جاگتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں۔ ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے، عشاء پر ختم کر دیا کرتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے، میاں ہوتا یہ ہے، شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے، چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ خیر امت ہیں، نبی کی امت ہیں۔ آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو۔ تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے۔ تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو،
پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا۔ آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو، اپنے معاشرے سے سود کو نکالو، ان بے حیائیوں کو ختم کرو، اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو۔ آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام، اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد۔ اسلام سے پیار ہے؟ اسلام زندہ باد جب نعرہ لگاتے ہو، پھر اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے، چہرہ کسی اور کا ہے، کپڑے کسی اور کے ہیں، تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو؟ اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد۔ میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی، میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ تربیت کا انداز ہو جائے۔ بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو، یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ اے میری بچیوں، تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا، تم اس کی کنیزہ ہو، تم اپنے پردے کی پابندی کرو۔ بات صرف اتنی ہے، اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے، ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے، تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، کسی بات کا خوف نہیں۔ جتنا بھونکتے بھونکنے دو، اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا، میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا، میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا، میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی، میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی، میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گھر چھپر کے کیوں نہ ہو، لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے، اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے، تیرا نام کیا ہے، نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے، کرسچن ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے کہ فلاں ہے۔ نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے، بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے، یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا عاشق ہے۔ جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں، انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے، ایک انقلاب آنے کو تیار ہے۔ نوجوانوں، گانوں کے رسیا جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو، گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، انسان کو منافق بنا دیتے ہیں، گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ محدثین کا فرمان ہے۔ اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ سب کے پاس موبائل ہے، تقریباً سب کے پاس موبائل ہے، قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ، خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ۔ میرے عزیز و حدیث میں ہے جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے، اور آ کر کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی قبر میں جاتا ہے، سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس، کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہے ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ۔ کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں، اس کی بخشش کا اعلان فرما دے، اس کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے، رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا،
پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے، اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترہ جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں۔ اے میرے پڑھنے والے، میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو، یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا، روشنی بن کر کے۔ آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا۔ اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا؟ ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو۔ اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف۔ پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھنا، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا۔ میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں، آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہے۔ میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہی، ہم اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔